عامر لیاقت صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی برائیوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے، اس کی اچھائی کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ عامر لیاقت صاحب کی کل طبیعت ناساز ہوئی اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جس پر ان کو فوری آکسیجن سلنڈر لگا دیے گئے۔ ان کی سانس گھٹن محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کی ساری رات بہت ہی زیادہ مشکل میں گزری، اور آج صبح 11 سے 12 کے درمیان عامر لیاقت صاحب انتقال کر گئے۔ عامر لیاقت صاحب 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ عامر لیاقت صاحب وہ مضبوط اور پائیدار پرسنالٹی میں سے ایک ہیں جو دنیا کے اندر چند ایک مسلمانوں کو ملی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی عظیم مسلمان ہیں ان میں سے ایک عامر لیاقت صاحب کو بھی کسی وقت درجہ دیا گیا تھا۔ عامر لیاقت صاحب نے جو پاکستان کے شوز کیے، رمضان ٹرانسمیشن کی، ان سے ان کو اتنی مقبولیت ملی اور لوگوں نے ان کو اتنا سراہا کہ وہ دنیا میں ٹاپ ٹرینڈ میں ایک رہ چکے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ عامر لیاقت صاحب نے کچھ غلطیاں کی، وہ اپنی اس مقبولیت کو برداشت نہیں کر پائے اور انہوں نے اپنی اس مقبولیت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنی شادیوں کے بعد شادی، شادی کے بعد شادی، اور آخر کار جو دانیہ شاہ سے انہوں نے شادی کی اس کے بعد ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ عامر لیاقت کی جو پرسنل سکینڈلز ہیں، پرسنل تصاویر ہیں، وہ دانیہ شاہ نے جب ریلیز کی اس کے بعد عامر لیاقت صاحب مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے، اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب پاکستان میں نہیں رہ سکتے، لہٰذا وہ پاکستان کے عوام سے اور باقی لوگوں سے پردہ پوشی کر کے کسی غیر ملک میں چھپ کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن یہ فیصلہ بھی ان کا کچھ دنوں تک ہی ٹک پایا، اور انہوں نے جب جانے کی تیاری کی تو ان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ طبیعت کی بہتری کے انتظار میں چند دن انہوں نے انتظار کیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ طبیعت بگڑتی اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، اور اب یہاں تک کہ عامر لیاقت صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آپ سب سے اپیل ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کی جائے، اور اگر کسی بھائی کے پاس عامر لیاقت صاحب کے کچھ پرسنل سکینڈلز ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کر دیں۔ جزاک اللہ۔